حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، جناب عبد المطلب کے سب سے زیادہ چہیتے اور سب سے زیادہ لاڈلے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور عفت پارسائی کے یکتائے روزگار تھے۔ قریش کی تمام حسین عورتیں آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند تھیں، لیکن جناب عبد المطلب کو یہ تھا کہ جو بھی عورت آپ کے نکاح میں آئے حسن و جمال کے علاوہ حسب و نسب کی شرافت اور عفت پارسائی میں ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور ملک شام کے جو چند یہودی تھے ان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے قتل کے ارادے سے جنگل میں یہ چلے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تنہائی میں آپ کو قتل کر کے کسی طریقے سے جو ہے آپ کو قتل کر کے اور وہاں سے خاموشی سے واپس آیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کو روکنا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی یہاں بھی حفاظت فرمائی۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں ظاہر ہوتے ہیں جو کہ اس دنیا کے معلوم ہی نہیں ہوتے ہیں اور اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ یہودیوں کو مار کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ وہاں وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعہ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ عزم کر لیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر کا نکاح، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا۔ یہ اپنی دلی تمنا اپنے چند دوستوں کے ذریعہ جناب عبد المطلب کے پاس پہنچاتے ہیں۔ خدا کی شان کہ جناب عبد المطلب کو ایسی ہی حسین و جمیل عورت کی ضرورت تھی، اور ساری خوبیاں جو تھیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے، اور آپ سے یہ نور منتقل ہو کے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آ جاتا ہے، اور جب حمل 2 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ شریف روانہ کرتے ہیں، یا ملک شام روانہ کرتے ہیں۔ وہاں واپسی میں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اپنے والد کے ننھال میں آپ جو ہے 1 ماہ بیمار رہتے ہیں، اور 25 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹتے ہیں تو جناب عبد المطلب کو آپ کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، تو جناب عبد المطلب اپنے بڑے بیٹے حارث کو آپ کی خبرگیری کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے حارث وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور آ کر جناب عبد المطلب کو آپ کے انتقال کی خبر سناتے ہیں، تو پورا گھر جو ہے ماتم کدہ بن جاتا ہے، اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد
مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر آتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، مولا تیرا نبی یتیم ہو گیا ہے۔ حضرت حق نے فرمایا تو کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ آپ کے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک خادمہ ام ایمن، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی، آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضروریات زندگی کے سامان آپ مہیا کرتی۔